اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آیت نمبر 64 آف سورہ آل عمران ہمیں پھر ایک زبردست پیغام دے رہا ہے، اور یہ پیغام بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ مباحثہ، مناظرہ اور مجادلہ، یعنی آج کل تو کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اگر مسلمان نہیں ہیں، اہل کتاب ہیں، کسی سے بھی اگر یا جو بھی ہیں اسلام میں بھی مختلف جو فرقے ہیں، ان سے ہم کلام ہونے کا سلیقہ طریقہ اس آیت کے ذریعے پروردگار عالم ہمیں سکھا رہا ہے۔ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ارے یہ تم کر کیا رہے ہو؟ ہمیشہ اختلافات کو دیکھتے ہو۔ اختلاف تو ایک خاندان میں بھی ہر ایک میں ہوتا ہے، دو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، ہم لڑتے ہی رہیں، جھگڑتے رہیں۔ یونٹی، پیار، محبت، اتفاق کی یہ بے مثال آیت ہے، وہ بھی عقیدے میں، کیونکہ عقیدے کی لڑائی بڑی خطرناک لڑائی ہوتی ہے، اور اس میں تو ہم لوگ ایسے بکھر جاتے ہیں اور ایسے عجیب غریب لڑائیاں کرنا شروع کر دیتے۔ تو اسلام کے سٹیپس تو دیکھیے، اسلام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اہل کتاب کو ایک استدلال، ایک منطق، ایک لاجک، کچھ پروفز دیے، انہیں اسلام کی طرف دعوت دی، انویٹیشن دی۔ پھر جب سارے پروفز دے دیے، انویٹیشن بھی دے دی، ان سے باتیں بھی کی، ان کا احترام بھی کیا، انہیں آزادی بھی دی، پھر بھی جب وہ نہیں مانے تو مباہلے کے لیے بلایا کہ آئیں ہم دیکھتے ہیں کون صادق ہے، کون کاذب ہے، فیصلہ اللہ کرنے والا ہے۔ اور پتہ ہے نا آپ کو، مباہلے کے لیے وہ نہیں آئے تھے، اور نہیں آئے تو کیا ہوا؟ اور ہوا یہ کہ انہوں نے مباہلہ کی جگہ مصالحہ کر لیا، صلح کر لی، یعنی جزیہ دیا، اور جو اسلام کے قوانین ہیں اس کے مطابق۔ تو مباہلے کے بعد اب اگلا سٹیپ آتا ہے جو آیت نمبر 64 میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو کامن ایریاز ہے اسلام اور اہل کتاب کے درمیان، آئیں وہاں فوکس کرتے ہیں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، یہ کتنا اہم پیغام ہے ہمارے لیے، ہم شاید نہیں سمجھتے۔ افسوس کے ساتھ خدا را اپنے ذہنوں کو بدلیں۔ ایون خاندانی اختلافات کے لیے بھی یہ آیت آپ کو نجات دے رہی ہے، آپ کو ذہنی سکون دے رہی ہے۔ شیطان ہمیں وسوسوں میں رکھتا ہے، پریشان کرتا ہے کہ ارے یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اور ہمیں بس نیگیٹیوٹی دکھا رہا ہوتا ہے۔ کاش فلانی ایسی ہو جاتی، اللہ کاش فلانی نمازی ہوتا، کاش یہ ہوتا، ارے یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یعنی اس حد تک کہ جس کی وجہ سے ہم تلخ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ وگرنہ وہ تمنا تو بڑی پیاری تمنا ہے کہ کاش سب نمازی ہو، لیکن آپ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں وہ اہم ہے۔ ہم کبھی ہماری سوچ لگتی مقدس ہے، لیکن ہم بڑی بیکار سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا نکتہ ہے۔ دیکھیے آیت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، دیکھیے کتنا پیارا ہے، اللہ انہیں بار بار بتا رہے تمہارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس میرا پیغام، میری وحی موجود ہے، اس کلمے کی طرف آ جاؤ۔ پھر تعالو، اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ورڈ، ڈو یو ریممبر؟ یا ہم نے آیت مباہلہ میں تعالو یعنی بلندی کی طرف آؤ، یعنی دعوت دینا، یعنی اگین وی ہیو ٹو کریٹ سم سولوشن۔ انفارچونیٹلی آج کل ہم ویسٹ کو صرف فالو کر رہے ہیں، ہم کوئی حل نہیں بتاتے۔ ایون سوشل میڈیا میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ہم مبتکر بنیں، ہم آئیڈیاز لے کر آئیں۔ آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترک چیزیں، آؤ اس کلمے کی طرف آؤ، اس کو فوکس کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، پیغام ادیان الہی۔ وہ جان جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف خدا واحد کی عبودیت کے پرچم کے تلے ہم سب کے سب جمع ہو جائے۔ ایک پرچم ہو، وہ پرچم توحید۔ جو ہمیں تباہ کر رہا ہے وہ شرک ہے۔ واقعاً ہم بھی شرک خاندانی مسائل میں بھی ہم مشرک ہوئے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنی انا، اپنی خواہشات کی بندگی کرتے ہیں، اس لیے لڑتے رہتے ہیں۔ لڑائی کی جو جڑ ہے، جو ہمیں بالکل توڑ رہا ہے، کمر توڑ جو مصیبت ہے، وہ شرک ہے، حتی اخلاقیات میں بھی۔ اللہ نعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ I love this ayat, this part very much۔ اور دوسری بات یہ کہ اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں
اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں. ارے ہم اس کا مطلب ہے ہم رب بناتے ہیں ایک دوسرے کو اور ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گی ابھی یہاں بہت خوبصورت تفسیر کوثر میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے ہم رب بناتے ہیں دوسروں کو. اس طرح سے بناتے ہیں کہ ہم دوسروں کی بات کو مان لیتے ہیں جبکہ وہ شریعت کے خلاف بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر بہت بڑے لیول پہ دیکھا جائے تو جو علماء ہیں، جیسے عیسائیوں میں بھی ہوتا تھا، ان کے جو پریسٹ کچھ کہہ دیتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف اللہ نے حرام کیا وہ حلال کر رہے ہیں، تو آپ ان کی بات کو مان رہے، یعنی ان کو رب مان رہے ہو. حتیٰ اگر خدا نہ خواستہ شوہر کہتا ہے کہ پردہ نہ کرو، حج آپ پہ واجب ہو گیا، آپ جا سکتے ہو، حالات سب ٹھیک ہے، شوہر کہتا ہے نہیں حج پہ نہیں جاؤ، تو آپ نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور شوہر کو مان لیا، شوہر کو آپ نے رب بنا دیا ہے. یہ منع ہے اسلام میں، بہت سختی کے ساتھ منع ہے. دیکھیے قرآن میں سورہ توبہ میں بھی اللہ نے فرمائے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء، اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا دیا. یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسا کام کر رہے ہیں. اور مجھے قرطبی کی یہ بات بڑی پیاری لگی، الجامع الاحکام القرآن، بہت ہی زبردست مضبوط سی اہل سنت کی کتاب ہے، جس میں قرطبی نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اس استحسان کے بطلان پر دلالت کرتی ہے جس کی تائید میں کوئی شرعی دلیل نہ ہو. اہل سنت میں استحسان ہے نا، قیاس آرائیاں ہوتی ہیں. طبری کہتے ہیں کہ اس کی مثال ابو حنیفہ کے استحسانات ہیں جنہیں وہ بغیر کسی دلیل کے اپنی طرف سے حدود مقرر کر کے بنا لیتے ہیں. اگر شریعت کے مقابلے میں آ جائے تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ائمہ علیہ السلام کو جو معصوم بنایا ہوا ہے وہ جو بھی کہتے ہیں ہم مانتے نہیں. حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے احکام کو ہمارے لیے بیان کرتے ہیں. شریعت کے مقابلے میں اگر وہ کچھ کہیں تو ہم اس کو نہیں مانتے، اسی لیے ہم انہیں معصوم قرار دیتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی بتاتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے، وہ خود سے کوئی قیاس آرائی نہیں کرتے. اور آپ دیکھیے یہ متشابہ القرآن کتاب میں کتنا یہ خوبصورت یہ حدیث ہے کہ عدی بن حاتم نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم مسیحی تھے تو اپنے علماء کی پرستش تو نہیں کرتے تھے ہم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم عبادت کرتے تھے. تو نبی نے اتنا آسان، اتنا پیارا، اتنا واضح ہمیں حل بتا دیا کہ جو اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں بناتے تھے، ٹھیک ہے، کیا وہ اپنی مرضی سے حلال کو اور حلال کیا وہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں بناتے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں بناتے تھے، جو علماء ہیں، اور تم ان کی بات مانتے تھے؟ تو عدی بن حاتم نے کہا یا ہم مانتے تھے. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو عبادت ہے، یہی تو عبادت ہے، عبادت اسی کو تو کہتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ نص جو صریح قرآن ہے اس کے مقابلے میں علماء اگر اجتہاد کریں اور شریعت میں مداخلت کریں، ٹھیک ہے نا، قرآن صریحاً ایک چیز بیان کر رہا ہے، نص سے قرآن موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے اور اس کو اگر ہم قبول کرتے ہیں تو یہ رب بنانے کے مترادف ہے، یعنی برابر ہے. that means you are just worshipping that person. I know it doesn't look nice but that is the true meaning of this ayat. تو اختلاف کی جڑ کیا ہے؟ اختلاف کی جڑ نا انصافانہ، یعنی انجسٹسلی آپ لوگوں میں فرق رکھیں، تبعیض کریں. اختلاف کی جڑ یہ ہے کہ آپ کمزور طبقے، جو کمزور لوگ ہیں ان سے زبردستی کام لیں، ان کی حقارت کریں، انہیں ذلیل کریں، تو وہاں اختلاف ہوتا ہے. لیکن جہاں آپ نے آ کر اللہ کو پریکٹیکلی لائف میں رب بنایا اور عزت دی، توحید کے پرچم تلے اگر آپ آ گئے تو وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، وہاں اتحاد ہے، یگانگی ہے، پیار ہے، محبت ہے. اللہ کرے ہمارے عقائد، ہمارے فکر اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائف، ایون جو فیملی لائف ہے، اس میں یہ آیت نور بن کے ہماری زندگیوں کو منور کرے. اسی دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.